والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم اور معزز سامعین، اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، بتائی جا چکی ہے کہ آپ کی جانب سے اگر سوالات آئیں گے تو اس کے جوابات دیے جائیں گے، اور الحمدللہ اس سے پہلے بھی چند سوالات کے جوابات اسی یوٹیوب کے وسیلے سے ہم نے دے دیے ہیں، اس کے ذریعے سے۔ اور بھی کچھ بھائیوں نے مزید سوالات پوچھے ہیں تو آج ان کے سوال کے جواب دیے جائیں گے۔ اچھی بات ہے، جو چیز ہمیں معلوم نہ ہو وہ پوچھنا چاہیے، اور علمی سوالات کا کرنا تو ثواب ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ سوال ایسے پوچھے جائیں جس میں ہمارا فائدہ ہو، بیکار کے سوالات نہ پوچھے جائیں، اور اپنے فائدے کے لیے سوالات پوچھے جائیں، کسی اور کو پریشان کرنے کے لیے سوالات نہ پوچھے جائیں۔ بہرحال چلیے، اب تک تو ہم سے جتنوں نے بھی سوال کیے بہت بہترین سوال کیے ہیں۔ بعض سوالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ چلیے آج کل لوگوں کے اندر اتنا شوق اور اتنی رغبت ہو گئی ہے کہ وہ خود سامنے سے ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا سوالات ہمارے بھائیوں نے ہم سے پوچھے ہیں۔ ایک سوال کر رہے ہیں ہمارے بھائی اظہر حسین، کہتے ہیں کیا صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے؟ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے، اور نفل نمازوں کے سلسلے میں جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی ممانعت آئی ہے، بدعت ہے نفل نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اب چاہے صلاۃ التسبیح کی نماز ہو، یا تہجد کی نماز ہو، یا اشراق کی نماز ہو، اوابین کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، جتنی نفل نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کے سلسلے میں یہی حکم رہے گا کہ باضابطہ اجتماع کر کے جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا یہ بدعت ہے، مکروہ ہوگی اس طرح کی نماز پڑھنا۔ ایک اور سوال کیا ہے ہمارے یہی بھائی اظہر حسین نے، اور بہت اچھا سوال کیا ہے، بڑی بنیادی بات پوچھی ہے، پوائنٹ کی بات پوچھی ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے 4 افراد ضروری ہے۔ جمعہ کے شرائط میں یہ ضروری ہے کہ کم سے کم 4 افراد بالغ ہونا چاہیے۔ تو کیا ان 4 افراد میں سے ایک عورت ہو تو جماعت پوری ہو جائے گی؟ یہ سوال پوچھتے ہیں ہمارے اظہر حسین بھائی۔ تو دیکھیے، جمعہ کے شرائط جو بیان کیے ہیں علماء نے، اس میں سے ایک شرط صاف الفاظ میں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 4 بالغ مردوں کا ہونا اس میں ضروری ہے۔ 4 بالغ مرد ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر اس کے اندر ایک عورت ہو، 3 مرد ہو تو اس سے جمعہ کی شرط مکمل نہیں ہوگی۔ 4 کے 4 بالغ مرد ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں چلے گا کہ 3 مرد ہیں اور ایک بچہ ہے چھوٹا، تو بھی جمعہ کے شرائط پورے نہیں ہوں گے۔ تو چوتھی اگر عورت ہو تو اس سے جمعہ کے شرائط مکمل نہیں ہوگی۔ جب شرائط مکمل نہیں ہوگی، اس صورت میں اگر کوئی جمعہ ادا کرے تو وہ جمعہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال کر رہے ہیں سید محفوظ، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا روزے میں الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس مسئلے پر ہم اس سے پہلے بھی ایک کلپ جاری کر چکے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ یہ وہیں جا کر کے اس کو اچھی طرح سے سن لے، سمجھ لیں۔ مختصراً بات یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی الٹی کرتا ہے اور وہ الٹی منہ بھر کے مقدار کے برابر ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود بخود الٹی آتی ہے، تھوڑی ہو
تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، زیادی ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود الٹی آنے کی صورت میں روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر اگر کوئی الٹی کرتا ہے اور وہ منہ بھر کر ہو جاتی ہے تب کہیں روزہ ٹوٹتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ اگلا سوال کر رہے ہیں ریان نادر۔ یہ کہتے ہیں میرا بیٹا 9 سال کا ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن اسے انگوٹھا چوسنے کی عادت ہے۔ کبھی کبھی روزے کی حالت میں وہ اپنا انگوٹھا لے لیتا ہے اور فوری نکال بھی دیتا ہے، کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ابھی نابالغ ہے، اس لیے اس کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اس میں اگر کچھ زیادہ مسئلہ ہو جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ پھر بھی اگر کوئی بھول کر کے اس طرح کا عمل کر رہا ہے، بھول کر کے کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، یاد ہوتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے تو روزہ ٹوٹے گا اور قضا لازم ہو جائے گی۔ لیکن آپ کا بچہ چونکہ ابھی نابالغ ہے اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، بالغ ہونے سے پہلے اس کا انگوٹھا چوسنے کی جو عادت ہے اس کو توڑنے کی اچھی طرح سے فکر کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک خاتون یہ سوال کر رہی ہیں کہ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب جب کا جب بھیجنا صحیح ہے، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پوری قرآن شب قدر کے روز بھیجنا چاہیے، برائے مہربانی صحیح طریقہ بتائیں۔ دیکھیے، مرحومین جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہر وقت میں اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کسی کی جانب سے ثواب کی شکل میں کوئی ہدیہ آ جائے۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کرے تو فوراً اس کا ثواب ان کو پہنچا دینا چاہیے۔ جمع کر کے رکھ کے پہنچانا یہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ ہاں، اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن شروع کیے ہیں تو قرآن ختم کرنے تک کے تھوڑا سا انتظار کر لیں، جس دن قرآن ختم ہو جائے اس دن ایصال ثواب کر دیں۔ قرآن پر قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر شب قدر کا انتظار کر رہے ہیں کہ شب قدر آئے گی تب جو ہے ایصال ثواب کریں گے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ایک غلطی تو آپ یہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ 27ویں شب کو متعین طور پر شب قدر سمجھ لے رہے ہیں اور پھر اس دن جو ہے آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ لہذا ایسی غلطی نہ کریں۔ کوئی بھی عمل آپ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہوں اس کا ثواب فوراً پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ کی طرف سے ثواب پہنچے گا آپ کے مرحوم کو اس موقع پر خوشی ہوگی۔ جمع کر کے بھیجنے میں کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب کا تب ثواب بھیجتے رہنا چاہیے۔ ایک سوال اور کیا ہے محمد عامر۔ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ابھی فی الحال لاک ڈاؤن چالو ہے، لوگ نہ باہر جا سکتے ہیں اور نہ آ سکتے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تو اس میں کس طرح ادا کرے، رہنمائی فرمائیں۔ تو دیکھیے، صدقہ فطر گیہوں کے ذریعے ہی ادا کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو آپ آج کل قیمتیں ٹرانسفر کرنے کا، پیسے ٹرانسفر کرنے کی بہت سے ذرائع نکل گئے ہیں۔ آپ صدقہ فطر کی قیمت کسی مدرسے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے، یا اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسے شخص کو صدقہ فطر کی پوری قیمت پورے گھر کی جمع کر کے لے جا کر کے دے دیجئے، یا کوئی سامان خرید کر کے صدقہ فطر کی قیمت کا لے جا کر کے کسی بھائی کو پہنچا دیجئے۔ تو جو شکل اختیار کرنا ہو آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے بہت سی سہولتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ گیہوں ہی دینا ہے اور فلاں ہی کو دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
تو آپ قیمت دیں یا گیہوں دیں، کسی کو بھی دیں، لیکن اتنا خیال رکھیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ ایسے ہی فرد کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر دینے میں ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کے گیہوں نکال کر رکھ لیے جاتے ہیں، اور جو فقیر گھر کے سامنے مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہر کس و ناقص کو ہم وہ صدقہ فطر کی گیہوں دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ صدقہ فطر کے سلسلے میں مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر انہی کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ مانگنے والوں میں چھوٹے کم عمر کے بچے بھی آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم صدقہ فطر کے گیہوں ٹکا دیتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کو دینے سے وہ مالک نہیں بنتے، اور جب وہ مالک نہیں بنتے تو پھر صدقہ فطر آپ کا ادا نہیں ہوتا۔ تو اس کا اہتمام کریں، بہت جو ہے اہتمام کے ساتھ صحیح مسائل کو سمجھ کر کے صدقہ فطر ادا کریں۔ ایک اور سوال کیا ہے حسیب الرحیم نے، کہتے ہیں گھر کی مستورات عید کی نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہے کیا؟ تو دیکھیے، جیسے جمعہ کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمعہ کے اندر جماعت میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے خاص طور پر مستورات نکل کر مسجد یا عیدگاہ نہ جائیں، ان کے لیے عید کی نماز کا کوئی خاص عمل واجب نہیں ہے۔ ہاں، اب جیسے لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، حالات ہیں لاک ڈاؤن کے، تو گھروں میں نماز ہو رہی ہے عید کی، تو اگر مستورات بھی پیچھے مرد حضرات کے کھڑے ہو کر کے عید کی نماز ادا کر لیں تو ان کی نماز بھی ہو جائے گی عید کی نماز۔ لیکن اہتمام اس بات کا ہو کہ اگر نامحرم مرد نماز پڑھ رہے ہوں تو تھوڑا سا پردے کا خاص خیال کر لیا جائے۔ مزید عید کی نماز کے سلسلے میں بعض احباب نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ کیا خطبے سے پہلے اس میں اذان دی جائے؟ تو دیکھیے، خطبے سے پہلے عید کی نماز میں اذان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان نہیں دلوائی ہے، اس لیے اذان خطبے کی نہیں دی جائے گی۔ اور عید کی نماز میں اقامت بھی کہنا نہیں ہے، تکبیر جو کہتے ہیں نماز سے پہلے، وہ بھی عید کی نماز میں نہیں ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر کہ عید کے دن اشراق کی نماز پڑھنا بھی جو ہے مسنون نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے عید کے دن اشراق کی نماز۔ عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، سیدھے عید کی نماز آپ ادا کریں گے۔ اور جو لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جن کے پاس عید کی نماز کے شرائط پورے نہیں ہوں گے، تو وہ لوگ چاشت کی نماز ادا کریں گے۔ چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے سورج تھوڑا سا اوپر اٹھنے کے بعد، تھوڑی سی اس کے شعاعوں کے اندر تھوڑی تیزی آ جائے۔ ہمارے پاس عام طور پر 8:30 9 بجے سورج کی شعاعوں کے اندر تیزی آ جاتی ہے، تو اس وقت میں جو ہے چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جن حضرات کے پاس عید کی نماز کے شرائط نہیں پائے جائیں گے، وہ لوگ چاشت کی نماز ادا کریں گے 9 9:30 بجے کے وقت میں۔ اور اگر وہ چاشت کی نماز نہ پڑھیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس مرتبہ عید کی نماز میں ایک مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، تو نماز میں سجدہ سہو کیا جائے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے، عید کی نماز میں مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو ہو جانے پر فتنے سے بچنے کے لیے یہ حکم تھا کہ سجدہ سہو نہ کیا جائے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں جب مجمع زیادہ نہ ہو اور سجدہ سہو کرنے میں کسی فتنے کا اندیشہ اور خوف بھی نہ ہو اور سجدہ سہو واجب ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں رخصت کی جو وجہ تھی، یعنی مجمع کا خوب کثیر تعداد میں ہونا، وہ وجہ یہاں نہیں پائی جا رہی ہے۔
لہذا اگر غلطی ہو جائے نماز کے اندر جس سے سجدہ سہو واجب ہو رہا ہو تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب ایسی غلطی کیا ہے اس نماز میں جس سے سجدہ سہو لازم ہوگا؟ تو تکبیریں جو 6 زائد ہیں عید کی نماز میں، وہ 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ اگر ان تکبیروں میں کوئی کمی ہو جائے، بھول جائے یا کم کہہ لے تکبیریں، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ایک سوال اور کیا ہے ہمارے بھائی محمد لقمان نے، کہتے ہیں مفتی صاحب ایک گھر میں 2 جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے ان کو یہ سوال اصل میں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد میں 2 مرتبہ جماعت نہ کی جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بار بار مسجد میں جماعت کی جائے گی تو پہلی مرتبہ جو جماعت طے ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، اس جماعت کی بے حرمتی لازم آئے گی، اس لیے دوسری مرتبہ جماعت کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو گھروں کے اندر جمعہ ہو رہی ہے وہ اس قانون کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ 5 سے زیادہ افراد کہیں پر جمع نہ ہوں، تو یہاں تعداد پہلے ہی سے طے ہے کہ 5 ہی افراد ہوں۔ تو اب وہ وجہ نہیں پائی جا رہی ہے جو وجہ مسجد کے اندر پائی جا رہی تھی دوبارہ جماعت کرنے میں، لہذا اب یہاں گھر کے اندر اگر ضرورت پڑے دوبارہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کی، دوسری جماعت بنانے کی، تو اس صورت میں گھر کے اندر دوسری جمعہ کی جماعت بنائی جا سکتی ہے۔ تو چلیے ناظرین، یہ سوالات کے جوابات دیے ہم نے، اور کسی موقع سے مزید اگر آپ کے سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ جوابات بھی دیے جائیں گے۔ عید کی نماز کا طریقہ اور لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کا مسئلہ، اس عنوان پر مستقل ایک ویڈیو ہم نے جاری کی ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز کا طریقہ وغیرہ سمجھنا ہو یا لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کی شرط وغیرہ سمجھنی ہو تو وہ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ کو عید کی نماز کا طریقہ وغیرہ سمجھ میں آ جائے، معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔